السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کل ہم جس نظم کی تشریح کر رہے ہیں وہ ہے جماعت دہم کی نئی درسی کتاب میں دی گئی نظم جس کا عنوان ہے وغیرہ، اور آج کی کلاس میں ہم اس کے شعر نمبر 5 اور 6 کی تشریح کریں گے، اور اس کے شاعر ہیں پروفیسر انور مسعود۔ شعر نمبر 5 ہے: کس ناز سے وہ نظم کہہ دیتے ہیں نثری، جب اس کے خطا ہوتے ہیں اوزان وغیرہ۔ ہر لغت کے لیے جو الفاظ ہیں: ناز فخر، اور نثری نظم وہ نظم جو قافیہ ردیف کی بحر سے آزاد ہو، لیکن اس نظم میں جو ہے وہ شعر کے وزن کا خیال رکھا جاتا ہے۔ خطا غلطی، غلط ہونا، اوزان وزن کی جمع ہے، لیکن یہاں پر مراد شاعری کے اصول ہیں۔ مفہوم ہے اس شعر کا: شہرائے کرام شاعری کے اصولوں کے خلاف نظم لکھ کر بڑے فخر سے اسے نثری نظم کا نام دیتے ہیں۔ تو تشریح میں پہلے ہم دیکھیں گے پروفیسر صاحب کا تعارف۔ پروفیسر انور مسعود اردو ادب کے نامور مزاحیہ اور طنزیہ شاعری کرنے والے شاعروں میں شامل ہیں۔ ان کی شاعری میں طنز و مزاح کا بڑا انوکھا انداز پایا جاتا ہے۔ انور مسعود معاشرتی خرابیوں، کمزور انسانی رویوں اور چھوٹی چھوٹی سماجی کمزوریوں کو بڑے پرلطف اور ہلکے پھلکے انداز میں اپنے شعروں میں بیان کرتے ہیں۔ زیر نظر شعر میں شاعر بڑے خوبصورت انداز میں شاعری کے اصولوں سے ناواقف شعراء پر طنز کرتا ہے کہ شعری وزن سے گرے ہوئے اشعار لکھ کر پھر کہتے ہیں کہ یہ نثری نظم ہے۔ بچوں، یہاں پر شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ بے شک نثری نظم میں قافیہ، ردیف اور بحر جیسی روایتی شعری پابندیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس میں وزن کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اوسان خطا ہونے کی بجائے لفظ اوزان خطا یعنی کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اوزان جو وزن کی جمع ہے کا استعمال کر کے شعر میں چاشنی پیدا کر دی ہے شاعر نے، کہ جس طرح اوسان خطا ہونے پر انسان عام غلطی کرتا ہے، تو اوزان خطا ہونے پر شاعر شعر کا وزن گرا دیتا ہے اور پھر اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اپنی نظم کو نثری نظم کا نام دیتا ہے۔ اور جان ایلیا اس کے بارے میں کہتے ہیں: نثر کا ڈھونگ نہیں کرنا، شاعر بن کر رہو، ورنہ لوگ کہیں گے بس یہ شعر کا بہانہ ہے۔ شعر نمبر 6 دیکھیے: جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ۔ ہر لغت میں جمہوریت جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے ایک طرز حکومت ہے جو عوام کے ذریعے بنتی ہے اور عوام کے لیے یہ بنتی ہے۔ طرز کا مطلب ہے طریقہ، انداز۔ طرز حکومت حکومت کرنے کا طریقہ یا حکومت کرنے کا انداز یا حکومت بنانے کا انداز۔ بکتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے یا بیچے جاتے ہیں۔ مفہوم ہے: جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں انسان ایسے بکتے ہیں جیسے گھوڑے بکتے ہوں۔ تشریح میں دیکھتے ہیں پہلے شاعر کا تعارف۔ تو پروفیسر انور مسعود بنیادی طور پر مزاحیہ اور طنزیہ شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری کی انفرادیت اور منفرد انداز بیان اور روزمرہ زندگی کے پہلوؤں کو مزاحیہ رنگ میں پیش کرنے کی صلاحیت ہے، جس سے وہ برصغیر کے صف اول کے شعراء میں شامل ہوتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر دنیا بھر میں سب سے زبردست سمجھے جانے والے طرز حکومت پر پاکستان کے تناظر میں طنز کر رہا ہے۔ یہاں پر اس جملے کی میں وضاحت کر دوں کہ جو جمہوری طرز حکومت ہے یہ دنیا میں سب سے اچھا مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں عوام اپنی مرضی سے حکومت بناتی ہے اور وہ عوام کے لیے بنائی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں چونکہ جمہوریت کا ہمیشہ سے برا حال رہا ہے اور ہمیشہ یہ خرید و فروخت کے ذریعے بنی ہے، تو اس لیے شاعر پاکستان کے تناظر میں سے اس پہ طنز کرتا ہے کہ جمہوری طرز حکومت جو صرف عوام اور لوگوں کی فلاح و بہتری کے لیے ہونی چاہیے، وہاں سیاستدان کبھی خریدے جاتے ہیں اور کبھی خود کو وہ بیچ دیتے ہیں، یعنی اپنی قیمت لگا کر اپنی پارٹی سے یا اپنی جو ہے ہمدردیاں وہ بدل کر دوسری پارٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر۔ تو اس کو خرید و فروخت بھی کہہ سکتے ہیں آپ،
یعنی سیاستدان خود کو بیچ دیتے ہیں۔ شاعر نے اس شعر کا پہلا مصرع علامہ اقبال کے مشہور شعر کا لے کر اگلا مصرع اپنا ملا دیا ہے، اور یہ شعر اصطلاح میں جب کوئی شاعر کسی شاعر کا مصرع لے کر ساتھ اپنا مصرع ملائے تو اس کو صنعت تضمین کہتے ہیں۔ اور جو اقبال کا اصل شعر تھا وہ یہ ہے: جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ تو لیکن پروفیسر انور مسعود کہتے ہیں کہ گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ، یعنی دونوں طرف جو ہے وہ جمہوریت پر طنز ہے کہیں نہ کہیں۔ یہاں پر شاعر پاکستان میں جمہوری طرز حکومت پر طنز کرتا ہے۔ ویسے تو ہمارے ہاں جمہوریت میں ووٹ خریدنے سے لے کر حکومت بننے تک کہیں نہ کہیں انسان بک رہا ہوتا ہے یا سیاستدان بک رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر گھوڑوں کی طرح بکنا کوئی عام لفظ نہیں ہے، یہ شاعر نے ایسے استعمال نہیں کر دیا، بلکہ ہماری سیاسی اصطلاح میں یہ لفظ اصل میں سیاستدانوں کو خریدنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی کے لیے جو ہماری سیاسی اصطلاح میں لفظ ہوتا ہے ہارس ٹریڈنگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی گھوڑوں کی تجارت۔ الغرض شاعر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی یہ حالت ہے کہ جن کو ہم ووٹ دے کر حکومت میں بھیجتے ہیں وہ گھوڑوں کی طرح بک جاتے ہیں۔ اور حوالہ کا ایک شعر دیکھیے: یہی جمہوریت کا نقص ہے کہ تخت شاہی پر کبھی مکار بیٹھے ہیں کبھی غدار بیٹھے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔